سوائے سورۃ العصر کے نازل نہ ہوتی تب بھی وہ لوگوں کی ہدایت کے لیے کافی تھی۔ لَوْ لَمْ يُنَزَّلْ مِنَ الْقُرْآنِ سِوَاهَا لَكَفَتِ النَّاسُ، لیکن جو بات سورۃ العصر میں ایک سورت میں آئی ہے وہی بات ایک آیت کے اندر سورہ بقرہ کی آیت البر، لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ اندازہ کیجئے یہ ایک آیت ہے۔ اسی طرح کی آیت جو ہے پھر آیت اختلاف بھی ہے، وہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ اس کے بعد اس سے بھی زیادہ نمایاں مثال یہ آیت الکرسی کی ہے جو اس 34ویں رکوع کے اندر شامل ہے سورہ بقرہ کی، جس کے بارے میں ہم پڑھ لیں گے وہ روایات کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قرار دیا ہے ہی سیدۃ آیات القرآن، تمام قرآن حکیم کی آیات کی سردار جو ہے وہ آیت کرسی۔ اور چونکہ میں نے ابھی حوالہ دیا ہے کہ جو نسبت و تناسب ہے سورۃ العصر اور آیت البر میں، قرآن کی جامع ہدایت اور لوازم و شرائط نجات جس طرح سورۃ العصر میں آئے ہیں وہ ایک سورت ہے، اسی طرح آیہ بر میں آ گئے ہیں جو ایک آیت ہے۔ اسی طرح توحید خداوندی جس طرح سورہ اخلاص میں آئی ہے 4 آیتوں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اسی طریقے سے اتنی ہی جامعیت کے ساتھ اس آیت الکرسی میں ہے جو آج ہم انشاءاللہ جس کا مطالعہ کریں گے۔ بہرحال اس حوالے سے نوٹ کر لیجئے۔ ایک اور مثال بھی میں آپ کو دے دوں اس سورہ مبارکہ میں، جیسے کہ میں نے آیت الآیات کا حوالہ دیا ہے، 20ویں رکوع کی پہلی آیت ہے، اس رکوع کی بھی 4 آیات ہیں، اس رکوع کی بھی 4 آیات ہیں۔ یہ بھی توحید کے ایک پہلو کو بیان کر رہا ہے اور وہ بھی توحید ہی کے ایک فلسفے کو بیان کر رہا ہے۔ پھر آئندہ کسی انشاءاللہ نشست میں ہم اس رکوع کا مطالعہ کریں گا، اس لیے کہ توحید کا جو فلسفیانہ پہلو ہے، جو اس کا حکیمانہ پہلو ہے، وہ انشاءاللہ اس رکوع کے حوالے سے ہمارے سامنے آئے گا۔ لیکن توحید کا جو اعتقادی پہلو ہے وہ ہے کہ جو آج آیت الکرسی کے حوالے سے ہمارے سامنے انشاءاللہ بتمام کمال آ جائے گا۔ اب ہم آغاز کر رہے ہیں۔ سب سے پہلی آیت جو ہے اس کا تعلق ہے انسان کے عمل سے۔ یوں سمجھیے کہ جیسے ایک انگوٹھی ہو اور اس میں کوئی نگینہ بہت بڑا خوبصورت یا کوئی ہیرا جڑا ہوا ہے، لیکن پھر دونوں طرف اس کے بازو ہوتے ہیں، اسی طرح آیت الکرسی ہے بڑا نگینہ یا بڑا ہیرا، اور اس کے دونوں اطراف میں، اس کے شروع میں اور اس کے بعد، اس سے پہلے اور اس کے بعد جو آیات ہیں ان کا تعلق عمل سے ہے۔ آیت الکرسی کا تعلق عقیدے سے ہے، ایمان سے ہے، نظریے سے ہے، فکر سے ہے، سوچ سے ہے، لیکن اس کے 2 تقاضے جو ہیں عملی وہ ہے کہ جو آیت الکرسی سے ایک آیت قبل اور آیت الکرسی سے ایک بعد والی آیت جو ہے اس کے اندر آتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، انفقوا مما رزقناکم، خرچ کر دو، کھپا دو، لگا دو، صرف کر دو ان سب چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں دی ہے۔ من قبل ان یاتی یوم، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے، لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ، جس دن کے نہ کوئی خرید و فروخت ممکن ہوگی، نہ کوئی دوستی مفید ہوگی، نہ کوئی سفارش فائدہ پہنچائے گا۔ والکافرون هم الظالمون، اور جو انکار کریں وہی ہے ظالم، وہی ہے مشرک۔ اب اس آیت میں پہلے تو میں چاہوں گا کہ آپ لفظ انفاق کو اچھی طرح سمجھ لیں، اور یہ کہ یہ انفاق جو ہے، انفاق فی سبیل اللہ، یہ اس سورہ مبارکہ کا، سورہ بقرہ کا جو نصف ثانی ہے، یہ 2 حصوں میں منقسم ہے۔ جن حضرات نے دورہ ترجمہ قرآن میرا سماعت فرمایا ہے یا قرآن حکیم کی صورتوں کا جو مابی رب میرا کتابچہ ہے اس میں نے تفصیل بیان کی ہے کہ سورہ بقرہ کے 2 حصے ہیں۔ نصف اول میں اصل خطاب ہے سابقہ امت مسلمہ یہود کے ساتھ، یا بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل۔ نصف ثانی میں سارا خطاب ہے موجودہ امت مسلمہ یعنی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اس لیے میں نے ایک نام تجویز کیا ہے سورہ مبارکہ کا سورۃ الامتین۔ یہ 2 امتوں کی صورت ہے کہ اس کا نصف اول جو ہے اس کا تعلق جو ہے سابقہ امت مسلمہ سے ہے جس کو معزول کیا گیا،
اور اس کی جگہ یہ نئی امت فائز کی گئی، اور اس کا جو حصہ ثانی ہے، نصف ثانی، اس کا تعلق جو ہے وہ امت مسلمہ سے ہے، امت محمد سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو دوسرا حصہ ہے، اس میں 4 مضامین کی لڑیاں ہیں۔ 2 ہیں احکام شریعت، کیونکہ یہ پہلی ہے مدنی صورت، اور مدنی صورت کے اندر احکام آئے ہیں، شریعت کے احکام۔ آپ کو مکی صورتوں میں وہ احکام نہیں ملتے۔ مکی صورت میں تو بنیادی بحثیں ہیں، ایمانیات کی بحثیں ہیں، فکری بحثیں ہیں، نظری بحثیں ہیں، لیکن یہ کہ اصل میں شریعت کا جو ڈھانچہ آتا ہے وہ تو ہے مدنی صورتوں میں، اور اس کا جو بلو پرنٹ ہے وہ سورہ بقرہ میں تیار ہوا ہے۔ پھر اس کی جو ہے تعمیر ہوتی ہے اور تکمیل جا کر ہوگی سورہ مائدہ پر۔ اس اعتبار سے اس میں شریعت، اب شریعت کی 2 لڑیاں ہیں۔ شریعت کا ایک حصہ عبادات، چنانچہ یہاں روزے کے احکام آئے، حج کے احکام آئے، نماز کے بعد احکام آئے، یہ ہے عبادات۔ ایک ہے معاملات، وراثت کا معاملہ کیا ہو، شادی بیاہ کا معاملہ کیا ہو، طلاق کے معاملات کیا ہو، شراب اور جوئے کے بارے میں کیا حکم ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے ان کا تعلق انسان کی عملی زندگی معاملات سے۔ تو 2 لڑیاں تو یہ ہیں شریعت کی، عبادات اور معاملات، اور 2 لڑیاں ہیں جہاد فی سبیل اللہ کی۔ لیکن یہ جہاد فی سبیل اللہ جو ہے مدنی دور میں آ کر اب یوں سمجھیے کہ 2 لڑیوں میں تقسیم ہو گیا ہے۔ قتال فی سبیل اللہ، اس لیے کہ ابھی مکی دور میں قتال نہیں تھا، اب جہاد نے شکل اختیار کی، قتال کی، اب جنگ کا معاملہ ہے۔ قتال فی سبیل اللہ اور انفاق فی سبیل اللہ، اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ جنگ کے لیے سامان حرب و ضرب کی ضرورت ہے، اسلحہ کی ضرورت ہے، رسد کی ضرورت ہے، لہذا اس میں مال چاہیے۔ جب تک کہ مالی ذرائع نہ ہو آپ جنگ جو ہے اس کا آغاز نہیں کر سکتے۔ اس لیے اب یہاں پر جہاد فی سبیل اللہ کو 2 واضح لڑیوں میں تقسیم کر دیا گیا، قتال فی سبیل اللہ اور انفاق فی سبیل اللہ۔ لیکن یہ جو 4 لڑیاں ہیں، یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک مضمون مکمل ہو جائے پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، بلکہ یہ 4 لڑیاں ہیں جیسے کہ رسی کے اندر ہم بٹ دیتے ہیں رسی کو۔ آپ 4 لڑیاں ہیں، اس کو بٹ دیا آپ نے اور رسی بنا دی، نتیجہ کیا ہوگا کہ اب یہ جو ہے مسلسل نظر نہیں آئے گی کوئی لڑی۔ مثلا یہ کہ ایک اگر لال ہے، ایک نیلی ہے، ایک پیلی ہے، ایک ہری ہے، تو اب آپ کو رنگ کٹوا نظر آئیں گے رسی کے اندر، لال ہے، پیلا ہے، نیلا ہے، ہرا ہے، پھر لال ہے، پھر نیلا ہے، پھر پیلا ہے، پھر ہرا ہے۔ اس طریقے سے یہ 4 مضامین جو ہے یہ 19ویں رکوع سے لے کر اور 40ویں رکوع تک یہ 4 مضامین کٹوا آپ کو ملتے ہیں، بظاہر کٹوا ہے، لیکن اگر لڑیاں کھول دی جائیں تو گویا کہ ہر لڑی مسلسل ہے۔ ایک مضمون ہے انفاق فی سبیل اللہ کا، ایک مضمون ہے قتال فی سبیل اللہ کا، ایک مضمون ہے عبادات کا، ایک مضمون ہے معاملات کا۔ تو انفاق فی سبیل اللہ پر کئی مرتبہ اس سے پہلے، کیونکہ وقت کم ہے میں اس میں تفصیل میں نہیں جا سکتا، ابھی حال ہی میں نے اس کا درس دیا ہے، جو میرا تسلسل کے ساتھ درس چل رہا ہے، جو قرآن آڈیٹوریم ہے